اٹھا تھا 2009 کا یہ آرڈر ہے، افتخار محمد چودھری صاحب نے لکھا ہے 4 نومبر 2009۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، دیکھیں کہ کرنا کیا ہے گورنمنٹ نے، یہ کرنا ہے کہ ریکگنائز دا اسٹیٹس آف یونکس ٹو بی دی ریسپیکٹیبل سٹیزنز اینڈ پروٹیکٹ دیئر رائٹس آف انہیریٹنس۔ مسئلہ یونکس کا تھا، خواجہ سراؤں کا تھا کہ ان کے رائٹس پروٹیکٹ کریں، ان کو ڈگنیٹی دیں۔ اچھا، یہ 20 نومبر 2009 کا آرڈر ہے اور اس میں بہت ہی اہم الفاظ ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے، دیکھیں کہ دے آر نیگلیکٹڈ میئرلی آن اکاؤنٹ آف ڈس آرڈر ان دیئر باڈیز، یعنی انہوں نے جسم کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا ہے، سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو نفسیاتی مسئلے کے ساتھ نہیں کیا۔ کہا کہ ان کی باڈی میں کوئی مسئلہ لوگوں کو نظر آتا ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ آگے بہت اہم بات اور بھی کہی ہے کہ ایز فار ایز ایگزسٹنگ لاز آر کنسرنڈ there are no provisions on the basis of which they can be deprived from their legitimate right to inherit the properties۔ موجودہ قانون ان کو وراثت سے محروم نہیں کرتا، لوگ محروم کر رہے ہیں، تو قانون پر عمل کریں۔ اچھا، مزید یہ کہا، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، آپ کی جو امینڈمنٹ ہے میڈیکل اس کے حوالے سے، یہ دیکھیں، یعنی انہوں نے لاء میں سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو کو بھی اگنور کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے سملرلی نادرا از ریکوائرڈ ٹو اڈاپٹ اے اسٹریٹجی with the assistance of the concerned departments of the government to record exact status in the column meant for male or female، یعنی یہی دو جینڈرز۔ مزید کہا after undertaking some medical tests based on hormones etc، میڈیکل کرائیں پھر ان کو پلیس کریں either male or female۔ یہ either کی بات بھی اہم ہے۔ اچھا، آخری بات جو بہت ہی اہم انہوں نے نوٹ کی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے عدالت کو، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کی جانب سے، صوبوں اور وفاق کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی گئی، کیا کہ in the name of eunuchs some male and females who otherwise have no disorder in their bodies have adopted this status and commit crimes on account of which a bad name is brought to eunuchs۔ کہ مرد ہیں، عورت ہیں، ان کو ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ یونکس کا نام استعمال کر رہے ہیں اور جرائم کمٹ کر رہے ہیں، اس کی روک تھام ہونی چاہیے تھی۔ آخری بات میں عرض کروں گا، پھر سینیٹر صاحب فرمائیں گے۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی لوگ تو شریعت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے آئین میں بھی جینڈر اور سیکس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ہی دو کے علاوہ کسی تیسرے سیکس کا یا جینڈر کا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں گنجائش۔ دیکھیں آرٹیکل 263A جینڈر کو ڈیفائن کرتے ہیں، میل اور فیمیل۔ اچھا، وہ جو فنڈامنٹل رائٹس والے آرٹیکلس ہیں 25, 26, 27، نان ڈسکریمنیشن، کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا کسی کے ساتھ، وہاں سیکس کا لفظ یوز ہوا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں سیکس کا لفظ زیادہ یوز ہوا ہے، جینڈر بس 2 جگہ ہی آیا ہے۔ جینڈر اور سیکس کو انٹرچینجبلی یوز کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جینڈر اور سیکس کو کانسٹیٹیوشن نے ایک ہی مانا ہے۔ مزید یہ کہ یہ کہا ہے آرٹیکل 27(1) سیکنڈ پرووائزو میں آئیدر سیکس، آئیدر کا مطلب ہے یا یہ یا وہ، کوئی تیسری سیکس یا کوئی تیسرا جینڈر کانسٹیٹیوشن نے ہی نہیں تسلیم کیا۔ شریعت کی طرف تو بعد میں جائیں گے اگر پوچھنا پڑے، ورنہ میرے نزدیک تو وہ سب سے پہلا سوال ہے، اور میں ہر جگہ یہی کرتا ہوں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، یہاں قانون سازی کرتے وقت بھی، قانون کی تعبیر کرتے وقت بھی، قانون کی تنفیذ کرتے وقت بھی جو پہلا سوال ہونا چاہیے وہ یہ کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ لیکن چونکہ لوگ دوسری جانب سے آئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی جینڈر اور سیکس میں کوئی فرق نہیں کرتا، اور جینڈر کو اور سیکس کو دونوں کو 2 ہی کیٹیگریز دیتا ہے، کوئی تیسری نہیں۔ اور سپریم کورٹ نے جو کہا تھا وہ یونکس کے متعلق تھا، ان بیچاروں کے حقوق بدستور پامال ہو رہے ہیں، اور ان کا نام لے کر آپ نے یہ لیجسلیشن کی ہے۔ ٹھیک، سینیٹر صاحب دیکھیں